دوسری بات یہاں پر جو ذکر کرنی ہے وہ سجدہ تلاوت کے کچھ مسائل ہیں. دیکھیے قرآن مجید کا یہاں سجدہ آیا ہے اور ہم قرآن مجید میں پڑھتے بھی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فللنار رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آیت سجدہ پڑھو تو سجدہ کر لیا کرو، اس لیے کہ جب آدمی سجدہ کر لیتا ہے تو ایسے موقع پر شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو اس انسان کی اولاد کو، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے کر لیا، مجھے حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا. تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کا حکم ماننا. دوسری بات، قرآن مجید میں سجدے کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں. سورہ حج میں 17ویں پارے کے آخر والا سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے واجب. باقی اس کے علاوہ جو 14 جو سجدے ہیں وہ قرآن مجید میں ثابت ہیں اور وہ سجدے کرنے چاہیے جب بھی آوے. تیسری بات کہ سجدہ کیسے کرے. سجدہ تلاوت اب آ گیا ہے تب اس کو کیسے کرنا ہے؟ کھڑے ہو، کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہیں گے اور سیدھے سجدے کے اندر چلے جائیں گے. اور سجدے کی جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو بھی پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے. 2-3 سجدے ایک ساتھ ہیں تو 2-3 سجدے ایک ساتھ کر دیں گے. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھے بیٹھے اگر سجدہ کرنا ہے، یعنی قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کو بند کیا اور بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیا تو بھی ادا ہو جائے گا. البتہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو اور کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدہ کرے. 3 باتیں ذکر کی. چوتھی بات یہ ہے کہ سجدے کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، کرنا ضروری ہے، نہ کریں گے تو گنہگار ہوگا. اور تین وجہ سے یہ واجب ہوتا ہے. سجدہ کس پر واجب ہے؟ کون کرے؟ ایک تو خود قرآن پڑھنے والا، یا پڑھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے، اور سنا بھی نہیں ہے لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھی امام نے ظہر کی نماز میں سجدے کی تلاوت کی پڑھ لیا، بھائی ہم نے تو سنا نہیں ہے لیکن ہم امام کی اقتداء میں ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر سجدہ. تو یہ 3 وجہوں سے، پڑھنے سے، سننے سے یا امام کی اقتداء سے سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. ایک مسئلہ اس کے تعلق سے ذکر کر دو. اکثر جو ساتھی سجدہ تلاوت کے متعلق پوچھتے ہیں 2 باتیں کہ بھئی فوراً کرنا ضروری ہے، فوراً کر لیوے یہ بہتر ہے، لیٹ نہ کرے، جتنا جلدی ہو سکے فوراً کرے. اگر لیٹ کر کے بھی کر لیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے. فوراً اسی وقت بھی بند کر کے کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے مکروہ وقت میں سجدہ کرنے کا مسئلہ. مکروہ وقت 5 ہے، 5 ہے مکروہ وقت. 3 تو جیسے زوال، سورج بالکل بیچوں بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا وہ زوال. طلوع جس وقت سورج نکل رہا ہے، اور غروب جس وقت سورج ڈوب رہا ہے. یہ 3 وقت. اور 2 وقت فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر جب تک سورج نہیں نکلا اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی مکروہ ہے. اور عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. یہ 5 وقت جو ہے وہ مکروہ اوقات ہے. طلوع، زوال اور غروب، یہ تینوں وقت میں فرائض نوافل دونوں پڑھنا مکروہ ہے. نہ فرض نماز پڑھ سکتے نہ نفلیں پڑھ سکتے. بالکل سورج نکل رہا ہے، بالکل سورج ڈوب رہا ہے، بالکل سورج زوال میں کھڑا، تو اس وقت کچھ بھی نہیں، نہ نفل نہ فرض. البتہ یہ 2 جو وقت ہیں، جو دوسرے جو وقت فجر کی نماز سے لے کر طلوع، تو ان اوقات میں نوافل پڑھنا تو مکروہ ہے. البتہ فرائض پڑھی جا سکتی ہے. جیسے فجر کی نماز ہی کسی کی باقی ہو، عصر کی نماز ہی کسی کی باقی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پڑھ سکتا ہے. البتہ نوافل پڑھنا ان اوقات کے اندر مکروہ ہے. اب اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن پڑھنے بیٹھ گیا تو اب کیا کرے؟ بہتر ہے کہ تاخیر سے کر لے. لیکن اگر اسی وقت بھی کر لیا سجدہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. مکروہ اوقات میں سجدہ آیا ہے تو ادا ہو جائے گا. ہاں ایک چیز کا خیال اس میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. عشاء کی نماز بیٹھے تھے قرآن پڑھتے ہوئے اور اس موقع پر سجدہ آیا.
اب اس کو بالکل ٹانک کے فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھ رہے تو یہ بہتر نہیں ہے. جب لیٹ کیا تو اب تھوڑا اور لیٹ کر لو تاکہ مکرو وقت بھی نکل جاوے. لیکن مکرو وقت میں ہی پڑھا, اسی وقت آ گیا, بعد میں بھول جانے کا خطرہ ہے کہ یاد نہ رہے, تو پھر ایسے موقع پر بعد میں کر لے وے. تو الغرض عزیز بزرگوں, یہ سجدہ تلاوت کے یہ چند مسائل ہے. آخری بات, سجدہ تلاوت کیوں کرتے ہیں ہم؟ سجدہ تلاوت کیوں کرتے؟ سجدہ تلاوت یہاں پر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. ایک, فرشتوں نے ایسے موقع پر کیا تھا تو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کے جیسا بننے کی کوشش, یعنی ان کی مشابہت, ان کے مشابہ ہم ہو جاوے. اس لیے جیسے سجدہ تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن اشارہ کر دیتا ہوں, سورہ اعراف جو پہلا ہی سجدہ ہے قرآن میں, اس کا مضمون یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے فرشتوں کے سامنے تو وہ ان آیتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں, یعنی سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں, انکار نہیں کرتے. تو وہ فرشتوں نے کیا تھا, ان کی مشابہت میں کر رہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ ساری مخلوق کو یہ بتاتے ہیں کہ میرے بندے ہونے کا اظہار کرو, یعنی تم سب میرے بندے ہو, اس کا اظہار سجدہ کر کے کرو. جیسے قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر سجدہ آیا ہے, سورہ نحل میں وہاں پر یہی ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے جھک جاتی ہے. تو یہ 2 وجہ. تیسری وجہ, اللہ کے کچھ نیک بندے جب اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں, تو ان نیک بندوں کی مشابہت میں ہم بھی سجدہ کرنے لگ جائیں. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ اللہ نے سجدے کا حکم ہی دیا ہے کہ کرو, تو بس انکار کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. جیسے سورہ علق بالکل 14واں آخر و سجدہ کہ وہاں کہا گیا بھائی کرو, تو بس کرنا ہے ایسے موقع پر. تو الغرض یہ سجدہ تلاوت کے چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے ذکر. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے, ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے, کمنٹس کرے, اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے, اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.